الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو یقین کر لیتے ہیں کہ پیغمبر جو آسمانی کتاب بتا رہا ہے وہ سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس بات پر وہ یقین کر لیتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، وعملوا، اور عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صالحاتی، جس طرح پیغمبر کہتے ہیں تو وہ نیک اعمال بن جاتے ہیں، تو وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ لا نکلف نفسا، لا نہیں، نکلف، ہم مکلف کرتے، ہم تکلیف دیتے، ہم بوجھ ڈالتے، ہم بوجھ نہیں ڈالتے نفساً، کسی بھی بندے پر، کسی بھی جان پر۔ تم تو بڑے پیارے انسان ہو، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، میں کسی چڑیا پر بھی وہ بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعها، مگر جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی رب نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ یہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جب کبھی چھوٹے تھے، کہ حضور کوئی کہتے ہیں نور ہیں، کوئی کہتے ہیں بشر ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ غیب جانتے ہیں۔ یقین جانے اس بحث میں الجھ کے کوئی سمجھ نہیں آتی، تو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا کلام کھول لیا جائے تو اس کا اتنا خوبصورت جواب دیا گیا ہے۔ اگر تو مراد ہوتی ہے کہ آپ نور ہیں، جس طرح بلب جلتا ہے، تو اس کی اسلام میں کہاں گنجائش ہے؟ اللہ نے انسانوں میں انسان ہی رسول چنے ہیں تاکہ وہ ایمان لائیں اور عمل کر کے دکھائیں، پتہ چلے کہ یہ انسانی جان پر بوجھ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان یہ کر سکتا ہے، اس لیے انسانوں میں سے رسول چنے اور ان کو نور بنا کے بھیجا۔ نور کا مطلب ہے تمہارے دل کے اندر ایسی روشنی پیدا کریں کہ جن ظلمتوں میں، اندھیروں میں، گمراہیوں میں تم گھیر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اس سے تمہیں روشنی ملے اور تم سیدھے راستے پہ چل پڑو۔ قرآن میں یہ بتاتا ہے۔ ایسے ہی غیب کے بارے میں اگر تو ہمیں انہوں نے اس کھیل میں الجھایا ہوا ہے کہ وہ جانتے ہیں کل کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر تو وہ صرف فرقہ بنا کے اپنی پیٹ پوجا کا ذریعہ بنایا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں مہلت دی ہے اور اس کے آگے ایک جان ہے اور وہ تمہاری آنکھوں سے غائب ہے، تمہاری سوچ سے بھی غائب ہے، تو اس غیب کی خبریں اس دنیا میں تمہیں دے دی جائیں کہ بھئی مرنے کے بعد قبر میں یہ ہونا ہے، ایسے اعمال تلنے ہیں، وہاں جنت اور جہنم ہے، تمہیں ہمیشہ کے لیے کسی میں جانا پڑے گا، تو یہ پھر اللہ اپنے لوگوں کو نبی کے ذریعے پوری غیب کی خبریں دیتا ہے۔ آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کون سی خبریں اللہ نے نبی پاک کو غیب کی دی ہیں، اور انہوں نے اس کو قرآن میں محفوظ کر کے پوری امت تک پہنچا دی ہیں۔ کوئی نبی غیب بتانے میں ذرا بھی بخیلی نہیں کرتا، جو اللہ پاک ان کو بتاتے ہیں وہ بڑے شوق سے، خوشی سے عمل کر کے اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو خوش نصیب لوگ ہوں گے جو نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے بارے میں پورا غیب بتایا جائے گا کہ اللہ ان سے کیا سلوک کرے گا جب اس دنیا سے جائیں گے۔ تو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور شریعت کے مطابق اچھے عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ درمیان میں یہ کہتا ہے لا نکلف نفسا، ہم بالکل بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر، الا وسعها، مگر میں نے خود بنایا، میں نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جتنی صلاحیتیں اس کو دی ہوئی ہیں وہ میں دیکھتا ہوں اس کے مطابق وہ کتنا
دنیا میں خرچ کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کو، اور کتنا آخرت کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ جتنی نعمتیں میں نے دی ہیں کتنی وہ دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے اور کتنی آخرت کے لیے۔ اس کی صلاحیتوں اور نعمتوں سے ہٹ کے اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ کسی جان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو جو پھر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، پیغمبر کے نمونے پہ چل پڑھیں، اللہ کہتے ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ، باغوں والے ہوں گے۔ دنیا میں جو ہے نا ہمارے 6 مربع باغ ہو، ادھر سرگودے کی طرف جائے تو وہ کہتے ہیں میرے 40 مربع باغ ہیں، ہم ادھر کہتے ہیں کبھی ہمارا بھی 1 مربع ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے وہاں مربعوں سے آگے تمہارے باغ ہیں، ان کو وہاں کہیں گی باغوں والا، کہ یہ باغوں والا ہے۔ اس دنیا سے بڑے باغ اس کے ہوں گے، پوری دنیا سے بڑے۔ یہ اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ وہاں وہ باغوں والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب والے، جنتی باغ، وہ باغ والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا گروہ باغوں میں داخل ہوگا نا جنت میں، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اتنی خوبصورتی ان کے چہروں پہ ہوگی۔ ان کو تھوک نہیں آئے گی، نہ تھوکیں گے، نہ ناک میں پانی آئے گا کوئی علائش، نہ وہ پخانہ کریں گے نہ پیشاب کریں گے۔ ان کا پسینہ بھی یہ مشک خوشبو سے بھی زیادہ پیارا ہوگا، اور ان کے ملات سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں بھی سونے چاندی کی ہوں گی۔ کمال کی زندگی ہے، باغ بھی مربوں جتنے، اور یہ سونے چاندی کی ہر چیز ہوگی۔ اور آخر پہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کا گدا جو گوشت کے نیچے ہوتا ہے وہ گوشت کے اوپر جہاں ہوگا، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے، اور آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا، پیار کرنے والے ہوں گے۔ یہ باغوں والے ہیں، باغ بھی اور چہرے بھی نورانی، اور اندر باہر خوشبو ہی خوشبو، اور بس رب کی وہ نعمتیں ہیں جو آنکھ نے دیکھی کو نہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے ایسے جو جنت والے ہو جائیں گے نا، پہلا کام میں یہ کروں گا، وَنَزَعْنَا، یہ اور نزعنا آمن نکال دیں گے۔ یہ نزع وہی ہے جو ہم کہتے ہیں اس پہ وقت نزع آ گیا ہے۔ نزع کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، جب اس کی جان کو نکالا جاتا ہے، تو اس کا مطلب نکالنا، کھینچ لینا۔ وَنَزَعْنَا، اللہ کہتا ہے آمن نکال لیں گے، کھینچ لیں گے، ما جو کچھ فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہوگا، کیا من غل، جو کینہ، جو زنگ، جو شکو، یہ ایک دوسرے پہ شکایتیں شکوے ہوتے ہیں، یہ جنتیوں کے سینے سے میں نکال کے ان کو پاک صاف کر کے محبتیں ڈال دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت والے جہنم سے بچ جائیں گے نا، اصل تو دعا ہے اللہ جہنم سے بچا لے، جب انہیں یہ یقین ہوگا جہنم سے تو چھٹکارا ہو گیا، اب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جہنم اور جنت کے درمیان یہ پول ہے، ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہاں اللہ جنتیوں کو کھڑا کریں گے۔ آپس میں بڑے بھی نیک لوگ ہوں تو کسی سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت کہ تو یہ کام نہیں کرتا، تو یہ نہیں کرتا، دلوں میں جو کچھ کینہ، شکوے، شکایت ہوں گے، اللہ وہ ان کا بدلہ دے دلا کے پورے کھینچ کے دلوں سے نکال دے گا، اور ایک دوسرے کی محبت ڈال دے گا۔ جس طرح دنیا میں محبت والا کوئی آئے محبوب، اس کو ہم خوشی سے خدمت کرتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں، اس طرح جنت میں وہ اپنے مسندوں پہ، سٹیجوں پہ آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی کینہ دل میں نہیں ہوگا، اتنا پاک صاف دل کرے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اپنے جنتی گھر کو دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانتے ہوں گے، بھاگ کے اپنے مال میں چلے جائیں، اس طرح انہیں اپنے گھر کا پتہ ہوگا۔ یہ اللہ وہ خبریں غیب کی نبی پاک کو دے رہے ہیں تاکہ بندے نبی کی امت آج سے تیاری شروع کر دے۔ یہ ہے وَنَزَعْنَا، یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ خود مطالعہ کرو، یہ فرقہ فریقے سے بچو۔ کیا غیب؟ کبھی کسی نے پوچھا وہ غیب سے کیا مطلب ہے، تو غیب کس کو کہتا ہے، ذرا غیب کی تشریح کر کے بتا۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے وَنَزَعْنَا، اللہ تمہارے کھینچ لے گا، ما فی صدورہم، جو کوئی تمہارے سینوں میں، جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، من غل،
کوئی کینہ، کوئی زنگ، کوئی شکوہ سب کھینچ لے گا، اور پھر محلات کے اوپر داخل ہو جائیں گے۔ جب محلوں کے اوپر بندہ نیچے نظر کرے گا نا، تجری جاری ہوں گی، چل رہی ہوں گی، ٹھاٹھے مار رہی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے الانہار نہریں، ایک نار نہیں جمع کا صیغہ ہے، نہریں نہریں ہوں گی، یعنی کنال ہاؤس۔ آج بھی لاہور اسلام آباد جائیں، جو نہروں کے پاس زمین ہوتی ہے نا، کنال ہاؤس بولتے ہیں، وہ پلاٹ اور کوٹھیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہاں تمہیں نہیں مل سکے، وہاں کنال ہاؤس تمہارے لیے میں نے جنت میں بنائے ہوئے ہیں، نہروں کے اوپر گار ہوں گے۔ ہر جنتی کے نیچے نہریں رواں دواں جوش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں نکال رہی ہوں گی اور خوشبودار ہوں گی، ہر جنتی کو ملیں گی۔ اور جب یہ بندہ دیکھے گا تو اس کے منہ سے نکلے گا وقالو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کہیں گے جنتی اسی وقت الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے ہیں، اللہ سارے شکر تیرے ہیں۔ اسی وقت ان کے منہ سے نکلے گا، کیوں؟ الذی، تو ہی وہ ذات ہے، ہدانا، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں چلا دیا، لہٰذا اس کامیابی کی طرف، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں رہنمائی کی، تو نے ہمیں چلایا، تو نے ہمیں ہدایت دی، لہٰذا اس نعمت کی طرف، اس کامیابی کی طرف۔ ساتھ وہ اپنی عاجزی مانیں گے، وما کننا، وا اور ما نہیں، کننا تھے اور ہم نہیں تھے، لنہتدی، کہ ہم ہدایت پا جاتے، ہم پہنچ جاتے یہاں، ہم اس قابل نہیں تھے۔ بندے کے سارے مال کٹھے کر لیے جائیں تو جنت کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ جتنا بھی عمل ہو اس میں کہیں نہ کہیں نقص، کہیں نہ کہیں کوتاہی۔ دنیا کی ایک نعمت جو اللہ نے آنکھ دی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے شکرانے کے طور پہ اللہ یہاں بتا رہے ہیں، یہ ہے غیب۔ وقالو، جب جنت میں پہنچیں گے سارے جنتی بولیں گے الحمدللہ، ساری حمدیں اللہ کی ہیں، الذی، تیری ذات ہی وہ ہے، ہدانا لہٰذا، جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، جس نے ہمیں اس راستے پہ چلایا، ہم یہاں پہنچ گئے۔ وما کننا، ہم نہیں تھے، لنہتدی، کہ ہم یہاں پہنچ جاتے، ہم یہاں آ جاتے، بالکل نہیں۔ لولا، اگر نہ، ان ہدانا اللہ، اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، اگر اللہ ہم پہ رحمت نہ کرتا، ہم کبھی بھی یہاں نہیں پہنچتے۔ اب یہ ساری ہدایت کدھر سے آئی؟ یہ بھی ساتھ بولیں گے، لقد، بے شک، جاءت، آئے ہمارے پاس، رسل ربنا، ہمارے رب کے رسول، ہمارے پروردگار نے رسول بھیجے، ان پر کتاب بھیجی، جیسے نبی کریم پر قرآن آیا، تو آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول بالحق، حق لے کے آئے، سچ لے کے آئے، اس کو ہم نے پڑھا، اس پہ ہم نے عمل کیا، اور آج ہم یہاں پہنچ گئے۔ یہ ذریعہ بنا، یہ جنتی وہاں کہیں گے قرآن پڑھنا کتنا ضروری اور فرض ہے، کہ وہاں اقرار کریں گے لقد جات، بے شک آئے، رسول، رسول، ربنا، ہمارے پروردگار کے رب کے رسول آئے، بالحق، کے وہ حق لے کے آئے، ہم نے اس کی تڑپ دل میں پیدا کی، اللہ نے ہماری رہنمائی کی، رحمت کی، اور آج ہم یہاں کامیاب و کامران ہو گئے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، وَنُودُوا، تو ندا آئے گی، آواز آئے گی، اعلان ہوگا، کیا؟ ان تل کا، وہ یہی ہے، قوم تمہارے لیے، الجنت، جنت، یہ جنت تمہاری ہے، یہی ہے جنت، اورثتموہا، وہ خوش ہو جو تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے عارضی طور پہ کسی کرائے کا مکان لینا، تو دوست ہے چلو کرایہ نہ دو تم رہتے رہو، اس میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اللہ کہے گا وَتِلْكُمْ، یہی ہے وہ جس کو تم، الجنت، جنت، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں انتقال دیں گے، رجسٹری کی کاپی دیں گے، کہیں گے تم مالک بن کے یہاں رہو گے، یہ باغوں والے ہو، یہ سارے باغ تیری ملکیت میں ہیں، تو اس کا وارث ہے، اس کا بھی، باغوں کا، جنتوں کا، ناروں کا، اور غلمان اور بیویاں تیری ہوں گی۔ کتنی خوش قسمتی ہے، یہ خبریں ہیں۔ ساتھ اللہ کہے گا بما، یہ اس وجہ سے ہے، کون تم تعملون، تم عمل کرتے تھے، زبانی کہانیاں دم درود سے نہیں کام ہونا، کون تم تھے، تم
تعملون عمل کرتے تھے شریعت کے مطابق، اس لیے تمہارا ہے۔ اب جب اتنا ہوگا تو جب کامیابی ہوگی، وراثت کے کاغذ مل گئے، ملکیت ہو گئی، آپ ٹھنڈے دل سے جنتی خوش ہو گئے۔ خوش ہوتے ہی پہلی بات کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے وَنَادَا، تو یہ بھی پکاریں گے، یہ آواز دیں گے، اصحاب الجنت، جنت والے جو ہیں نا یہ فوراً آواز دیں گے، اصحاب النار، دوزخیوں کو۔ یعنی اندازہ لگائے نا، بعض علماء کہتے ہیں جی وہ جنت چونکہ سمانہ کے اوپر ہے، جہنم جو ہے وہ سجین نیچے ہے، تو یہ کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آج کے دور میں کوئی نہیں، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب، کوئی آسٹریلیا، تو وہاں وہ 1 سیکنڈ میں کال، ویڈیو کال، یہ آئیڈیو کال آ جاتی ہے، پورا سسٹم۔ دیکھنا یورپ ترقی کر رہا ہے قرآن کی اس حیث سے کہ جنت والے جہنم والوں سے باتیں کریں گے، اور اتنا دور کا فاصلہ ہوگا کہ اس کی کوئی گرمی ادھر نہیں آئے گی، اس کی خوشبو بھی ادھر نہیں جائے گی۔ پورا آئیڈیو ویژول نظام وہاں ہوگا کہ ہر بندہ جب چاہے جب بات کرنا چاہے، تو وہاں پورا نیٹ سسٹم ہوگا۔ وہ اپنے جنمی دوست سے بھی قرآن میں واقع آتا ہے، ایک ایک بندہ اپنے جو جہنم میں ہے ان سے بات کرے، لیکن یہ جنت والوں کا سسٹم ہوگا، وہ پورا آئیڈیو نظام ہوگا، جب بولے گا جہنم والے بھی سنیں گے۔ یہ ہوتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے کہیں گے اصحاب النار، دوزخ والوں سے کہیں گے ان قد وجدنا، قد بے شک، وجدنا ہم نے تو پا لیا ہے، ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا۔ بھئی بتاؤ، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا کہ قرآن پڑھو گے، نیک عمل کرو گے تو تمہیں جنتیں، باغ، وارث، ناریں، سونے چاندی، ہم نے بھئی سارا سچا پا لیا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے فحل، پس کیا، وجد تم نے بھی پا لیا ہے، ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حق کا سچا، کیا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا جب ہم کہتے تھے قرآن پڑھو، نیک عمل کرو، تو وہ کانوں میں مار دیتے تھے، تو وہ کہتے اس کے لیے آگ ہے، نیچے بھی بستر آگ کو ہوگا، اوپر بھی رضائی آگ کی ہوگی، تو کیا تم نے سچا پا لیا ہے؟ جب یہ کہیں گے قالو، تو جنمی جواب دیں گے نعم، ہاں ہاں بالکل ہم نے بھی سچا پایا، بالکل اسی طرح آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اس طرح جل رہے ہیں، بولیں گے، جواب دیں گے۔ ابھی یہ اتنی باتیں کر رہے ہوں گے تو دیکھیں کیا ہوگا، فَأَذَّنَ، اذان دے گا، مؤذن موزن اذان دے گا، اذان دینے والا اذان دے گا۔ ہمارے یہاں ایک اذان کو مخصوص سمجھ لیا گیا ہے، اذان تو اعلان کرنا، اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، جس طرح یعنی ایک مؤذن کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے، آگے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو یہاں تو ہم اذان دیتے ہیں، وہاں ہماری جگہ فرشتے اذان دیں گے۔ یہ ہے فَأَذَّنَ، اذان دے گا، اعلان کرے گا، مؤذن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، بینہم ان دونوں کے درمیان، جنمی اور جنتی بات کر رہے ہیں تو اتنے میں فرشتہ ایک اعلان کرے گا، کیا وہ کہے گا، چھوڑو ان کو، اللعنۃ اللہ، لعنت ہو ان پر اللہ کی، علی الظالمین، ان ظالموں پر۔ اذان ہوتی تھی، یہ دکان پہ بیٹھے رہتے تھے، یہ وہاں اذان کا، مؤذن کی آواز کا کوئی احترام نہیں کرتے تھے، اس لیے یہاں اذان فرشتہ دے رہا ہے، کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ان کافروں پر، ظالموں پر، مشرکوں پر، گناہ گاروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ آگے وجہ بتا دی ہے، الذین، فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں، یصدون، جو روکتے تھے، خود بھی رکے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنا ہونا، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، اس کام کی طرف وہ ہلتے بھی نہیں تھے، بالکل اللہ کی راہ پہ چلنے سے خود رکے ہوئے تھے، دوسروں کو روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا، اور ہمیشہ تلاش کرتے تھے، ایواجا، ٹیڑھا راستہ، نہ قرآن پڑھا لیکن جب بات کرو سب سے بڑے عالم بن کے بات کریں گے، اور اس میں ٹیڑھا بات سے بات نکالتے ہوئے سیدھے راہ سے ہٹا کے گھما کے ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے۔ یہ دو نشانیاں، اور تیسری ہے وَهُمْ، اور وہ بالآخرۃ، آخرت جو ہے دوسری زندگی، کافرون، اس کا انکار کرنے والے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے کہ ہم نے آخرت میں جواب دینا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی تو اللہ کہتا ہے وَبَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، جنت والے اور جہنم والوں کے درمیان، حجاب، ایجاب ہے،
پردہ ہے، دیوار ہے، ان دونوں کے درمیان جو ایک دیوار ہے نا، اس کے اوپر وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اس دیوار کے اوپر جو بلندیاں ہیں، اعراف، یہی اس لفظ کی وجہ سے سورت کا نام الاعراف ہے۔ الاعراف چوٹی، بلندی، اور دونوں کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان حجاب، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اس کو دیوار کہا گیا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس کی جو بلندی ہوگی، وہاں رجال، کچھ ایسے مرد ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے۔ یہ تعارف ہے نا، ذرا اپنا تعارف کرائے تاکہ ہم پہچانے آپ کون ہیں۔ یہ یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے جو وہاں ہوں گے، کلن، سب کو، جنت والوں کو بھی، جہنم والوں کو پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے۔ کون نہیں پہچانے گا؟ یقین کریں جب کامیابی مل جاتی ہے، پھر اتنی بڑی کامیابی، جنت، ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، نہریں، خوشبوئیں، کتنے وہ خوش ہوں گے۔ یہ نشانی پہچاننے کے لیے کافی ہے، یہ جنتی ہیں۔ جو ادھر روڑا ڈال رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے، آگ میں جا رہے ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا یہ جہنمی ہیں، لہٰذا وہ ہر ایک کو نشانی سے پہچان لیں گے۔ اور پہچان کے آج بھی بندے کدھر پہلے چلتے ہیں؟ جدھر کامیابی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگوں کے ساتھ سارے السلام علیکم کی حال ہے، وہ ڈبے مٹھائیاں لے کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی دونوں طرف دے کے نہ، سب سے پہلے وَنَادَوْا، وہ آواز دیں گے، اصحاب الجنت، وہ بھی جنت والوں کو آواز دیں گے۔ انہیں پتہ ہے نا یہ کامیاب ہیں، کامیاب لوگوں کے سارے دنیا میں ساتھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ جنت والوں سے کہیں گے ان سلام علیکم، بھئی السلام علیکم، وہی کامیابی، وہی مبارک، یہ سارے لفظ قرآن میں سے لیے ہیں۔ وہ جنت والوں سے کہیں گے، کیوں ابھی وہ درمیان میں رکے ہوئے ہیں، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اللہ نے جہنم سے تو بچا دیا ہے، لیکن جنت میں ابھی داخلے کا نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو آخری رہ جائے گا نا راف میں بندہ، تو وہ ادھر جہنم کی تپش سے اس کا منہ جل رہا ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا مجھے صرف میرا یا اللہ رخ پھیر دے، ادھر جنت کی طرف کر دے، میں جل رہا ہوں۔ اللہ کہے گا اس کے بعد تو نہیں کوئی مطالبہ کرے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ اسے قسمیں لے گا، وہ کہے گا قسم اٹھاتا ہوں اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں۔ اللہ اس کا رخ جب پھیرے گا، ادھر خوشبوئیں، موجیں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پھر اس کو تھوڑا سا آگے جنت کے دروازے تک لے آئے گا، سارے وعدے کر کے، پھر وہ اللہ سے کہتا کہتا بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اصحاب الاعراف کے بارے میں نبی کریم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کدھر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان رکے ہوں گے، اور یہ جہنم سے پناہ مل جائے گی، لیکن بالآخر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ابھی داخل نہیں ہوئے، نادوا اصحاب الجنت، یہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں، تم کو مبارکبادیں ہوں، تم کو خوشیاں مبارک ہوں۔ لم یدخلوها، ابھی وہ خود داخل نہیں ہوئے اس میں، وہم یطمعون، اور وہ طمع لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ امید لگائے بیٹھے ہوں گے اللہ ہمیں بھی اس رحمت میں داخل کر دے جنہیں جنت والے موجیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کہے گا ذرا ادھر رخ کرو، وَإِذَا، اور جب صُرِفَت، پھیرا جائے گا، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، جب ان کی آنکھوں کو پھیرا جائے گا، تلقا، ملاقات کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے، اصحاب النار، آگ والے، جب ان کو آگ والے دکھانے کے لیے ان کا رخ پھیرا جائے گا، تو اب وہ انہیں یہ بھی نہیں کہیں گے وہ تسی ناکام ہو گئے، اوئے ہوئے بڑا افسوس ہے تسی سڑدے ہو پہ، کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور ناکام لوگوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ناکام کے یہاں اتنی اپنی جان پہ بنی ہوگی، دیکھیں ان کو کیا کہیں گے، قالو، اسی وقت یہ اعراف والے کہیں گے ربنا، اے ہمیں پالنے والے، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنانا، ما، ان کے ساتھی، القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ جن کا ساتھی ہمیں نہ بنانا، اللہ ان جنتیوں کا ساتھی ہمیں بنا دینا۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہے ہیں، اور آج ہمارے تک اور قیامت تک ہر بندے کے پاس جس کے گھر قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ اس لیے ہیں کہ آج بندہ تیاری کر لے اور وہاں ہمارے ساتھ یہ حساب ہونا ہے۔ ایک بار سبق کو دہراتے ہیں جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور صالح عمل کیے،
لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان پر بھی بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ازمانہ تو ہے نا، صلاحیتیں دی ہیں، مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس میں لازمات ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوں گے، باغوں والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ جنت جہنم کے بعد موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا اب ہمیشہ ادھر رہو گے، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اب تم نے صرف موجیں کرنی ہیں۔ وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، مِنْ غِلٍّ، کینہ، شک و شبہات، شکوے، یہ سارے ہم نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے محلوں کے نیچے، باغوں کے نیچے نہریں خوب چل رہی ہوں گی، اور جب وہ یہ سب دیکھیں گے وقالو، تو وہ بول اٹھیں گے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس ذات نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، جس ذات نے ہمیں یہاں رہنمائی کی ہے، چلا کے یہاں لے آئے۔ وما كنا لنهتدي، ہم تو بالکل اس ہدایت کے قابل نہیں تھے، ہم کبھی بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتے۔ یہ وہی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں خوب سمجھ لو، خوب جان لو، محض عمل جنت میں لے کے نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ بھی، تو آپ نے کہا ہاں میں بھی اپنے عملوں کی بنا پہ جنت پہ نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈانپ نہ لے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرے، جنتی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں یہ رحمت ہے، طریقہ بھی ہے نا، ایک راستہ بھی ہے جس پہ چلنا ہے، وہ یہ ہے، جنتی کہتے ہیں لقد، تحقیق، حق یہ ہے، سچ بات یہ ہے، جاءت، آئے، رسول و رسول ربی نا، ہمارے رب کے رسول آئے، بالحق، حق لے کے آئے، جو کچھ انہوں نے کہا، جو قرآن میں لکھا ہوا تھا سب سچ ہے، اور بالکل ہم نے اس کو سچ پا لیا ہے۔ وَنُودُوا، اور پھر ندال آئے گی، آواز آئے گی، ان تلکم الجنہ، یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، مالک ہو، بما کنتم تعملون، یہ اللہ کی بندہ نوازی ہے کہ اللہ کہے گا تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ ورنہ آپ جنتی فارغ ہو گئے، بڑے خوش ہیں، ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار فلانا یار کدھر، فلانا کدھر ہے، وَنَادَا، اور وہ آواز دیں گے اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو بلائیں گے، کہیں گے ان قد وجدنا، ہم نے پا لیا ہے، ما وعدنا ربنا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا قرآن میں، آسمانی کتابوں میں، رسولوں کے ذریعے، حقا، بالکل سچا پایا، بالکل جو کچھ لکھا ہوا تھا، جنتے، ناریں، سونے، سب سچا ہے۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پا لیا ہے، ما وعد ربکم، جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم سے، حقا، سچا پا لیا ہے؟ تو اقرار کریں گے، قالو، کہیں گے نعم، ہاں ہاں، واقعی وہی آگ ہے، وہی جلد گواہی دے رہی ہے، سب تباہیاں ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، مؤذن اذان دے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، بینہم، ان دونوں کے درمیان، کیا ان لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ان کی نشانیاں یہ ہیں، الذین، یہ ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے ضروری روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا، اور ہمیشہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایواجا، تنگی، ٹیڑھی، ڈنگا راستہ تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ کافرون، اور آخرت کے سے وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، عملی بھی انکار کرتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس دیوار کی بلندیوں کے اوپر، وَعَلَى، اوپر، آراف، بلندیوں پر، رِجَالٌ، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلن، سب کو، جنتیوں جہنمیوں دونوں کو پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے ہی پہچان لیں گے، اور جب پہچان لیں گے تو کامیابیوں کی طرف وہ بھی پوچھیں گے، وَنَادَوْا، پھر وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو وہ کہیں گے ان سلام علیکم، السلام علیکم، بھائی مبارک ہوئے، یہ سب ہے، تم پر سلامتیاں ہوں، تم کو مبارک بادیں ہوں، لم یدخلوها، ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وَهُمْ یطمعون،
اور وہ تمع لگا کے بیٹھے ہوں گے، امید لگا کے بیٹھے ہوں گے اللہ ان نعمتوں میں بھی لے جا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی آنکھوں کو پھیرا جائے گا تلقا ملاقات دکھانے کے لیے اصحاب النار، جہنمی دکھانے کے لیے جب ان کی نظروں کا رخ پھیرا جائے گا فوراً قالوا بول اٹھیں گے ربنا، اے ہمارے رب لا تجعلنا ہمیں نہ بنانا ما ساتھی القوم الظالمین، ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا۔ اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعلنا ما القوم الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔